آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور شکر کرتے ہیں خدا کا جس نے یہ قیمتی موقع بخشا، اور اسی کے نام سے آج ہم اس اپنے کام کو شروع کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج ہم میرے پیاروں متروں آج ہم دیکھیں گے، آج ہم اس میں آلو اور گوبھی بنائیں گے منفرد طریقے سے، خاص طریقے سے، اور اسے ہم آج بنائیں گے، دیکھیں گے کہ کس طرح کی ہم یہاں پہ تیار کرتے ہیں، اور شروع کرتے ہیں خدا برحق رب الفاظ کے نام سے، جو تھا، جو ہے، جو آنے والا ہے، اور آپ سب کے رزق میں خدا برکت ڈالے۔ ہم سب سے پہلے یہاں پہ جو آلو ہے، پوٹیٹو، اس کو ہم اچھی طرح دھو لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کو دھو کے رکھیں گے، اور اس کے بعد کیونکہ جب بھی آپ بازار سے لاتے ہیں اسے تو مٹی سے بھرے ہوتے ہیں، تو نہ کھانے کے قابل نہ دیکھنے کے قابل، اسی لیے آپ اس کو اچھی طرح دھو لیا کریں تاکہ گوبھی کا بھی جو کلر ہے وہ بھی خراب نہ ہو۔ ہم اسی طرح گوبھی کو بھی دھو لیں گے اچھی طرح، ٹھیک ہے جی، تاکہ پہلے سب سے ضروری ہے کہ جو بھی آپ سبزی لائیں اسے اچھی طرح دھویا کریں۔ اگر آپ کے پاس پینکی ہو تو پینکی میں ڈال کے دھوئیں، ٹھیک ہے، نہیں تو عام سادے پانی سے بھی آپ اس کو دھو سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہماری گوبھی ہے، ہم نے رکھ لی یہاں پہ، اور یہاں پہ ہم اس کو رکھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ پہلے نمبر پہ ہم کی جو مرچی ہے، ساتھ مرچی کو بھی دھو لیں گے اچھی طرح، تاکہ جو آپ جو بھی چیز بنائیں پہلے اچھی طرح دھو لیں، کیونکہ اکثر انہوں نے سپرے وغیرہ لگایا ہوتا ہے اس پہ، ٹھیک ہے جی۔ اور سبزیوں کو جب یہ اپنا کھیتوں میں رکھتے ہیں وہاں پہ سپرے لگاتے ہیں کیڑے سے بچانے کے لیے، تو اسی طرح ہم یہ دیکھیں کہ کتنی شاندار قسم کی گوبھی ہے۔ ہم اس کو آج ہم بنائیں گے، گوبھی اور آلو گوبھی کو منفرد طریقے سے، خاص طریقے سے، اور آپ اس کو جب کھائیں گے تو بہت اچھا لگے گا، بچے بھی خوش ہوں گے، آپ بھی خوش ہوں گے، آپ کے مہمان بھی، ٹھیک ہے جی۔ ابھی ہم یہاں پہ اس کی کٹنگ کریں گے گوبھی کی، ٹھیک ہے جی۔ ایسے ڈنڈل اس کا اتار دیں، پھر یہاں پہ اس طرح، ٹھیک ہے جی، ساتھ ہی اس کو ایک سائڈ سے شروع ہو جائیں، کاٹتے جائیں، ٹھیک ہے جی، اسی طرح۔ ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں، دیکھیں، اور اس میں جب آپ ایسے شروع سے بھی کاٹتے جائیں گے، یہ چھوٹے چھوٹے کٹتے جائیں گے، بریک بریک، جتنی بریک کاٹیں گے اتنی ٹیسٹی بنے گی، اور کھانے کے لیے بھی اچھی، اور بہت اچھی گل بھی جائے گی، آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے کھا سکتے ہیں، پکا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بچے اکثر گوبھی پسند کرتے ہیں، اور اس میں وہ چاہتے ہیں کہ جی اس کے پراٹھے بھی بنائے جائیں گوبھی والے، تو ہم تو اکثر بچوں کو گوبھی کے پراٹھے بھی بنا کے دیتے ہیں۔ یہ ڈنڈل کو ضائع نہیں کرنا، اس کو ایسے ہی اس کے بیچ میں سے جو اس کی گلی ہے نا، نرم نرم،
وہ والی بھی نکال لینی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں اب یہ جو اوپر والا آپ کا کچرا یہ پھینک دو. ایک کے تو دوسرا آپ اس کو ٹھیک ہے اس کو ساتھ ہی ادھر نیچے رکھتے جائیں کیونکہ یہ آپ کی جو جگہ ہے بالکل صاف ستھری ہونی چاہیے. اور بعد میں اس کو جب آپ بنا لیں گے کاٹ لیں گے پھر ایک بار پھر پانی میں سے نکال کے دھو کے پھر آپ بنا سکتے. کیونکہ اکثر ہمارے جب ہوٹلوں میں بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ ٹیبلز ہوتے ہیں بڑے لیکن ہم نے یہ شیلف بنوائی ہے اس کے اوپر ٹائل لگوائی ہے تاکہ وہ گندگی نہ ہو. اور ہمیں اس پہ دیکھنا یہ جو بیچ میں ڈنڈل ہے اس کو اتار دینا. ٹھیک ہے جی. اس کو اوپر سے ایسے ہی دیکھیں اوپر سے نرم یہ جو نرم نرم پہلے کاٹ لیں ایسے اوپر سے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ دیکھیں دیکھیں ایک تو بریک کٹے گا دوسرا یہ ہے کہ اچھا خوبصورت کٹنگ ہوتی جائے گی. اور اس میں آپ علیحدہ علیحدہ دیکھیں گے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ اوپر سے آپ کر لیں گے نا تو پھر اس کے جو اندر والی جگہ ہے یہاں پہ آپ کو پتہ چل جائے گا کوئی کیڑا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ درمیان میں سے ایک دم کاٹیں گے تو پھر آپ کو کیڑا جو ہے بیچ میں کٹتا ہوا پتہ نہیں چلے گا. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں سارے آپ کا جتنی بھی گوبھی ہے تیار ہو گئی ہے. منفرد طریقے سے خاص طریقے سے ہمیں اس کو پکانے کی ضرورت ہے تاکہ یہ دیکھیں آپ کا یہ ہو گیا صاف. اب آپ نے اس کو ایک جالی سٹینر لینی جالی والا اور اس کے بیچ میں اس کو ایسے ڈال دینا ہے. ٹھیک ہے ایسے ڈالیں تاکہ اس کو اچھی طرح پھر واش کیا جا سکے گا دھویا جا سکے گا. ٹھیک ہے. یہ لیں ٹھیک ہے زبردست ہو گیا. یہ دیکھیں تیار ہو گئی ہماری گوبھی کٹنگ ہو گئی. اب ہم ساتھ ہی اس کو ساتھ ساتھ ہی ہم جو ہے نا یہاں پہ کپڑے کے ساتھ صفائی ساتھ ساتھ کریں گے کیونکہ صفائی جو ہے یہ کام بے شک تھوڑا کرو لیکن صفائی اپنی کوک کا جو کام ہے یا شیف کا کام ہے وہ خود تو نہیں کرتا لیکن پھر بھی جو شیف خود کرتا ہے اسے پتہ ہوگا کہ صفائی کتنی ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور جب آپ خود کرنا جانیں گے کام تو آپ پھر دوسروں سے بھی کروا سکتے ہیں. اگر آپ کو خود کو نہیں پتہ تو آپ کو صفائی کا نہیں پتہ تو آپ دوسروں سے بھی صفائی نہیں رکھوا سکتے. اسی طرح ہی دیکھیں تھوڑا کام کریں بے شک لیکن اپنا ساتھ ساتھ جگہ جو ہے وہ کلیئر کریں. خوبصورت لگے گی صفائی لگے گی اچھی ہو جائے گی. ڈسٹ بین میں ساتھ ساتھ ہی ڈالتے جایا کریں اس کو. ٹھیک ہے جی. ابھی ہم پہلے دھنیا کاٹیں گے. اس دھنیا کو اس کا جو نیچے والا حصہ ہے یہ موٹا موٹا اس کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. دھنیا کاٹ کے اس کو آپ نے کسی ایسی باسکٹ میں ڈالیں جس سے آپ اس کو دھو کے اس میں سے جو مٹی وغیرہ ہوتی ہے ساری نکل جائے. اور اس کو بعد میں آپ گارنش کے لیے یوز کر سکتے ہیں کیونکہ دھنیا اور مرچی یہ تو گارنش کے لیے لازمی ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے اس کو اس میں ڈال لینا. ٹھیک ہے. اور اس کو بعد میں سٹینڈ کر لیں. اس کو جو ہے دھو لینا اچھی طرح. ٹھیک ہے. اب ہم جو ہے
پٹاٹو اپنے جو ہے اس کو ریڈی کریں گے، اس کو چھیلیں گے، اور آپ نے نہ زیادہ بڑے آلو جو ہے پٹاٹو آپ نے نہ زیادہ بڑے کاٹنے نہ چھوٹے، درمیانے سائز میں، کیونکہ وہ پکنے میں بھی اچھے ہو جائیں گے، اور زیادہ بڑے بڑے ہوئیں گے تو وہ پھر سبزی آپ کی جو گوبھی ہے وہ آپ نے باریک کاٹی ہے نا، جب آپ نے باریک کاٹی تو پھر اس میں آلو بھی آپ نے جو ہے ٹھیک ہے یہ چھیل لی۔ میں پہلے آپ کو بتاؤں گا اس کی جو کٹنگ ہے وہ اس سائز پہ آپ نے کرنی ہے، یہاں پہ رکھ کے ٹھیک ہے، یہ اتنی ٹھیک ہے، اور یہاں پہ اتنے چار پیس، جو بڑا ہو اس میں سے چھوٹے چھوٹے، ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے جی، یہ نارمل ماپ کا سائز ہونا چاہیے۔ ہاں جی، یہ ہم نے جو آلو پٹاٹو جو تھے میں نے آلو چھیل دیے، اور اس کا ساتھ ہی آپ اسی وقت ڈسٹ بن میں کچرا جو ہے ساتھ ساتھ ڈالتے جائیں تاکہ گندگی نہ پھیلے اور صفائی ستھرائی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو خدا کی مہربانی ہے کہ وہ سب کو رزق بخشتا ہے، اگر کسی انسان کے ہاتھ میں ہو تو وہ تو ایک دن رزق دے گا، دوسرے دن کوئی نہ کوئی نقص نکالے گا، شاید وہ آپ کا رزق بند کرنے کی کوشش کرے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ وہ آپ کو اچھی اچھی چیزوں سے سیر کرتا ہے۔ یہ دیکھیں اسی طرح ہی آپ نے اس کو چھیل لینا اور کٹھا چھیل کے پھر اس کو کاٹ لینا ہے، اور نارمل آلو رکھنے ہیں، بڑے نہیں کاٹنے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ بڑے کاٹیں گے تو گوبھی میں اس کا مزہ نہیں آئے گا، اگر گوبھی بڑی کاٹنی ہے تو پھر آپ اس کو بڑا کاٹ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ویسے آپ اس کو چھوٹا ہی کاٹیں تاکہ کھانے میں اچھا ہو، اور یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی، آپ کے یہ جو آلو تھے ہم نے کاٹ دیے۔ اب یہاں پہ ہم اس کو ایک اور چھوٹی باسکٹ لیں گے، اس میں ڈالیں گے اس کو، کیونکہ آلو علیحدہ رکھیں اور دوسرا جو آپ کا وہ ہے گوبھی علیحدہ رکھیں، کوشش کریں، کیونکہ علیحدہ دھلائی جب ان کی ہو جائے گی، پانی سے آپ دھو لو گے، پھر آپ جب آپ مکس ڈالیں گے اس میں مسالہ بھون کے پھر اس میں آپ اس کو ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس میں ایک ہی پیاز ہم ڈالیں گے کیونکہ 1 کلو گوبھی ہے صرف، کوشش کریں کیونکہ اس کی اپنی جو گریوی ہے وہ بھی بنے گی، اپنا بھی اس کی ہوگی۔ اس میں ہم ٹماٹر جو ہے وہ 2 ڈال دیں گے تاکہ 2 دانے، اور ایک پیاز ہم ڈال دیں گے اس میں، اونین، تاکہ یہ اچھی طرح بن سکے۔ تو ہم یہ دیکھیں اس کو چھیل لیا پیاز کو، اور چھیلنے کے بعد اسی طرح ہم کچرا ساتھ ساتھ اٹھائی جائیں گے تاکہ برا بھی نہ لگے، اچھا لگے، ٹھیک ہے۔ ہم یہاں پہ اس کو کاٹیں گے پیاز کو، دیکھیں اس طرح صاف ستھرے طریقے سے آپ کاٹ سکتے ہیں، اور اسپیڈ میں کاٹیں تاکہ اچھی طرح، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں ہو گیا تیار ہمارا پیاز، ابھی ہم اس میں آئل ڈالیں گے اور اس کو دیکھیں گے تیار ہو گیا پیاز ہمارا۔ ابھی ہم اس کو بھونیں گے، اب چولہے پہ آ جائیں گے، اور یہاں پہ ہم اس پہ آگ لگائیں گے اس کو، اور یہاں پہ دیکھیں گے ٹھیک ہے جی، آگ لگ گئی۔ اب ہم اس میں آئل ڈالیں گے،
آئل 2 کڑچھی ہونا چاہیے اندازے سے آپ کا، ٹھیک ہے، تاکہ اس میں گوبھی میں ذرا آئل اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، یہ ہمارا آئل ڈال دیا ہم نے، اس کو ہم براؤن کریں گے، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ ہم ادھر ہی ہم اس کو ٹماٹر کو بھی رکھیں گے، ٹماٹر بھی ساتھ ہی اس کو گرم پانی میں تھوڑا سا ڈالیں گے، کیونکہ یہ برف جمی ہوتی ہے نا، کیونکہ میں اکثر لے کے آتا ہوں ٹماٹر اور اس کو رکھ دیتا ہوں اس میں فریج میں، تو اگر آپ کے پاس فریج نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، خدا کا شکر کریں جس حال میں بھی اس نے رکھا ہے، تو آپ تازہ تازہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جب یہ ہے، تو اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں، خدا اپنے وقت پہ آپ کو سرفراز کرے گا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ اس کے ہاتھ کے نیچے رہو تو وہ اپنے وقت پہ آپ کو سربلند کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہمارا پیاز ہم اس میں ڈال دیا، بھون رہے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی تھوڑی دیر تک ہم اس کو بھون کے پیاز کو اچھی طرح بھوننا ہے۔ یہ ہمارا پیاز جو ہے براؤن ہو گیا ہے، اسی میں ہم ابھی ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالیں گے 1 ٹی اسپون، ٹھیک ہے، اور اس کو مکس کریں گے، کیونکہ ابھی تک ہمارا جو ٹماٹر ہے وہ تیار نہیں ہوا، لہذا ہم اس میں تھوڑا سا اسی کو اٹھا کے ایسے پانی تھوڑا سا ڈالیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ پیاز زیادہ جلے نہ آپ کا، ٹھیک ہے، پیاز نہیں جلے گا، اور اسی طرح جب آپ یہ ٹماٹر بھی ساتھ براؤن ہو جائے گا، ٹھیک ہے آپ کا، ابھی ہم اس کو ٹماٹر کو یہاں پہ نکالیں گے اس پلیٹ میں، ساتھ ہی آپ اس پلیٹ میں نکالیں اس کو ایسے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ جب آپ اس کو رکھتے ہیں تو ساتھ ہی اس کا جو آرام سے دیکھیں اوپر سے کٹے گا، یہ چھلکا اتر گیا، کیونکہ اکثر چھلکا جو ہے نا وہ گلتا نہیں ہے، اور وہ اکثر سبزی میں لوگوں کو چھلکا بہت برا لگتا ہے، لیکن خدا کی جو بھی چیزیں بنی ہیں اچھی ہیں، لیکن بس کئی لوگوں کو نہیں پسند، اپنی اپنی پسند ہے، اپنا اپنا ان کا مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم یہ ہمارا جو ٹماٹر ہے یہ بھی تیار ہو گیا تقریباً، تو اس کو آپ نے چھری سے کاٹ لینا ہے، ٹھیک ہے، یہ لیں، ہمارا ٹماٹر تیار ہو گیا، یہ بھی آپ نے ساتھ ہی ڈال دینا، اور اس کی تھوڑی سی آگ کو تیز کریں، اس کی آگ بند کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں پہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے یہاں پہ رکھا ہے، یہ میں چیزیں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، یہاں پہ ہلدی 1 ٹی اسپون، اور 1 ٹی اسپون زیرہ، 1 ٹی اسپون نمک، گرم مسالہ، میتھی سوکھی اگر ہو آپ کے پاس میتھی، اور یہ اس میں جو ہے ریڈ چلی، یہ اپنا 3 چمچ ہے چائے والے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی 1 چمچ ہے، اور یہ منفرد اس لیے، یہ خاص اس لیے کہ جب آپ کھائیں گے گوبھی آلو، لیکن اس میں ٹیسٹ میتھی کا بھی آئے گا، ٹھیک ہے جی، خوشبو اس میں آئے گی، اچھا ہوگا، اسی طرح آپ اس کو بھی
बीच में अब एंटर कर दें। ठीक है, डाल दिया। अब इसको आपने थोड़ी देर भूनना है, अच्छी तरह भून लें। ये थोड़ी देर भूना जाएगा आपका प्याज और टमाटर। जो गोभी काटी थी हमने, इसको ऐसे पानी से अच्छी तरह वॉश कर लेना है, धो लेना है। ठीक है जी, यहाँ पे रखें इसको साथ ही। ठीक है, ताकि ये पानी इसका नुचड़ जाए। ठीक है, साथ ही आपके जो आलू थे, पटाटो, इसको भी आपने ऐसे अच्छी तरह धो लेना है। इसको भी ऐसी जाली वाले में रखें ताकि पानी नुचड़ जाए इसका। और ये आपने धनिया काटा था, इसको भी अच्छी तरह से धो लें ताकि इसमें से मिट्टी वगैरह जो कचरा इसका जो है तो निकल जाए। और यहाँ पे आप देखें, ठीक है जी, ये आपकी जो चीज़ें यहाँ पे रख लें बेशक, ताकि पानी इनका निकलता जाए और फिर आप उसको यूज़ कर सकें। इसी तरह ये हरी मिर्ची भी है, इसको भी धो लें। ठीक, धो के रखें, यहाँ पे धो के रखें ताकि ये अच्छी तरह नुचड़ जाए पानी इसका। ठीक है, मसाले की पोजीशन देखेंगे क्या बनी है। ठीक है, ये देखें, ये देखें कितना अच्छा मसाला बन गया। ठीक है, इसने अपना घी भी छोड़ दिया, देखें ज़बरदस्त बन गया। ठीक है, आप इसको ऐसे अच्छी तरह भूनें ताकि घी छोड़ दे। अब इसमें आपने सबसे पहले इसमें आप गोभी डालें। ठीक है जी, ठीक है, फिर उसके बाद आप इसमें आलू भी एंटर करें। अब आपने इसको अच्छी तरह भूनना है। आपका जो मसाला है वो नीचे वाला वो ऊपर आ जाए। ठीक है, जो मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और फिर हम इसको देखें कैसे लुक बन गई, कैसे ज़बरदस्त मुनफरद तरीके से आप बनाएं इसको और ख़ुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं और अच्छी तरह। ठीक है जी, अब आपका ये जो यहाँ पे आपने देखा कि हमने जो हमारी गोभी आलू था वो तैयार हो गया। ये पानी को साइड पे करें, अच्छी तरह मिक्स करें ताकि आपका जो नीचे वाला जो मसाला आपने भुना है वो मसाला भी ऊपर आ जाए, मिक्स हो जाए। ठीक है जी, इसमें 1.5 चम्मच नमक डालना और बाद में कमी पेशी हो वो बाद में डालें, क्योंकि आप ज़्यादा ना डालें। नमक से आप डरा करें, खौफ खाएं, क्योंकि नमक अक्सर ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी अच्छा नहीं है और आपकी सब्ज़ी में अगर ज़्यादा हो गया तो फिर तो ज़्यादा ही अच्छा नहीं है। ठीक है, अब आपने इसको ऐसे भूनना है, इसकी बुनाई करनी है 15 से 20 मिनट तक इसको अच्छी तरह भूनना है। ठीक है, आग फुल खोल लें ज़रा ताकि अच्छी तरह इसको सेक लगे। तो खुदा का शुक्र किया करें, जिस हाल में भी खुदा आपको रखे और जो कुछ आपको मुहैया करता है उसको हर बात में उसकी शुक्रगुजारी किया करें। तो हमने अच्छी तरह देखे भून लिया, भुना गया। ठीक है, जितनी भी इसकी बुनाई होगी इसमें पानी नहीं डालना, कोशिश करें पानी ना डालें, क्योंकि इसका अपना जो पानी है वही इसमें निकलेगा। और यहाँ पे अब आप इसको थोड़ी 5 मिनट के लिए इसको प्रेशर लगा दें और ताकि ये अच्छी तरह अंदर तक जो है गल जाएगा। और इसकी आग जो है हल्की करें, ज़्यादा आग नहीं रखनी, ना ज़्यादा कम और ना ज़्यादा तेज़। ठीक है जी, ये देखें
آپ کا یہ رکھ دیا اس کو ہم نے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو 5 منٹ تک ہم اس کو دیکھیں گے کیا صورتحال اس کی ہوگی۔ ساتھ ہی یہ جو آپ نے یہاں پہ مرچی کاٹی تھی، اور یہ جو آپ کی یہ جو ساتھ ہی یہ جو اسٹینر ہے، اس کو بھی ساتھ ساتھ کلیئر کرتے جائیں، رکھتے جائیں، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ساتھ ساتھ آپ ہی کا کام ہونا چاہیے، کیونکہ اکثر کئیوں کے پاس ہیلپر ہوتے ہیں، کئیوں کے پاس نہیں ہوتے ہیں، لیکن آپ خود کرنا جب جانیں گے نا کام، تو پھر زیادہ اچھا ہوگا، پھر زیادہ۔ ہاں جی، ہم اپنے اس کے آلو گوبھی کی جو پوزیشن ہے وہ دیکھیں گے، کیونکہ 8 منٹ ہو گئے ہیں تقریباً۔ ہم اس کو روکیں گے کیونکہ 5 منٹ لگانا تھا، میں نے کہا 2 منٹ اوپر لگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایسے کوشش کیا کریں کہ گیس اور جو اس کی ہوا پوری طرح نکلے، پھر کھولیں، تاکہ کسی حادثے کا شکار نہ ہو، کیونکہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں کسی کی فیور نہیں کرتی، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں، آپ کے ایسے چیک کر لیں اچھی طرح، تاکہ اس کی گیس نکل جائے، ہوا نکل جائے، پھر کھول لیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، زبردست، واہ جی واہ، گاڈ بلیس، خدا کا شکر کرتے ہیں کیسی اس کی لک آئی ہے، کیسی زبردست، دیکھیں۔ اور اس کا سب سے پہلے آپ چیک کریں آلو گلا ہے کہ نہیں گلا، ٹھیک ہے، ہاں جی۔ تقریباً آلو جو ہے گل گیا، ہاف گلا ہے، لیکن آپ اس کو کوشش کریں کہ اگر آپ نے اس کو دوبارہ تھوڑا سا لگانا ہے تو لگا لیں، نہیں تو بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں جی کیسی زبردست لک آئی ہے۔ ہم اس کو سرو کریں گے، اس طرح ڈونگے میں ڈال کے آپ اس کو سرو کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ دیکھیں جی، منفرد اور خاص قسم کی گوبھی جو ہے، آلو گوبھی ہماری تیار ہو چکی ہے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں کیسی زبردست ہے۔ اور اب ہم اس کو گارنش کریں گے، ٹھیک ہے، گارنش کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، کیسی زبردست لکنگ ہے، کیسا خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا ہمیں اچھی اچھی چیزوں سے سیر کرتا ہے، اور اسی کے نام کو جلال ملے، اور خدا برحق سب کا رزق ان کو دے اور پورا کرے۔ دیکھیں جی کیسی زبردست لک آ گئی ہے، کیسے منفرد اور خاص قسم کی یہ بنائی گوبھی آلو بنائی ہے، ٹھیک ہے۔